یہ سارے ہتھیار، گرنیڈ اور ایمونیشن تم اپنے پاس رکھو، کیپٹن نے کہا۔ اپنے تمام آدمیوں کو اس اسلحے کا استعمال سکھا دو، نہ جانے کس وقت تمہیں اس کی ضرورت آن پڑے۔ میں اس ساری بستی کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ وہ باہر کو چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ دروازے میں وانگ کھڑا تھا۔ میں نے تیزی سے بولتے ہوئے وانگ سے کہا کہ وہ کسی طرف سے دوڑ کر بستی میں پہنچے اور لوگوں سے کہے کہ جب وہ ان گوروں کو دیکھیں تو تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کریں۔ میں نے وانگ سے یہ بھی کہا کہ وہ جاپانیوں کی چھوڑی ہوئی شراب اگر بچی ہوئی ہو اور یہاں کی بنی ہوئی شراب تیار رکھے اور 15 صاف ستھرے گلاس بھی اکٹھے کر لے۔ میں نے ویسے ہی کیپٹن کو کوئی بات سنانی شروع کر دی، جس سے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ دیر اور یہیں کھڑا رہے اور وانگ ساری بستی کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میں کیپٹن کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پہلی گلی میں داخل ہوئے تو عورتیں، بچے اور آدمی گلی میں دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑے زور سے تالیاں بجائیں اور وہ مسکرائے بھی۔ کیپٹن نے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعض جھونپڑوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیپٹن کسی جھونپڑے کے دروازے کے اندر جھانک لیتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ ساری بستی دیکھ لی اور میں اسے اس چبوترے تک لے گیا جس پر جاپانیوں نے اپنا وائرلیس کا سامان سیٹ کیا تھا۔ میں نے کیپٹن کو بتایا کہ جاپانیوں نے یہاں کس طرح وائرلیس سیٹ رکھے اور ایریل کا تار کہاں سے کہاں تک باندھا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں نے تمام وائرلیس سیٹ دریا میں پھینک دیے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، کیپٹن نے کہا۔ بال بچ گئے، ورنہ اب تک یہاں تم سب کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہوتی۔ میں بھی فوجی ہی تھا، لیکن وہ افسر تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ باتیں جانتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جاپانیوں نے یہاں وائرلیس اسٹیشن قائم کیا تھا، جسے فوجی زبان میں لسننگ پوسٹ کہتے ہیں۔ اس پوسٹ نے ہر طرف سے دور دور سے پیغام وصول بھی کرنے تھے اور بھیجنے بھی تھے۔ کیپٹن نے مجھے کہا کہ تم نے اس پوسٹ کے پورے 9 آدمی مار ڈالے۔ اس پوسٹ کے ہیڈ کوارٹر نے یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر نے اس پوسٹ سے رابطہ کرنا تھا، اور جب وہ دیکھتے کہ پوسٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تو فوراً دوسرے آدمی بھیجے جاتے جو دیکھتے کہ اس پوسٹ کو کیا ہو گیا ہے۔ یہاں اگر وہ دیکھتے کہ پوری کی پوری ڈیٹیچمنٹ غائب ہے تو وہ اس بستی کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑتے اور جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ پھر جاپانیوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ گورے کیپٹن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جاپانی یہاں آئے تھے۔ میں نے یاد کر کے اسے بتایا۔ اس نے بتایا کہ انہی دنوں انگریزوں اور امریکیوں کی فوج نے جاپانیوں پر جوابی حملہ کیا تھا، جو بڑا ہی زبردست، اچانک اور شدید تھا۔ اوپر سے لڑاکا بمبار طیارے نے بمباری اور گن فائرنگ بھی کی۔ جاپانی اس زمینی اور فضائی حملے کو برداشت نہ کر سکے اور تباہ بھی ہوئے اور پسپا بھی ہوئے۔ ان کا سگنل ہیڈ کوارٹر تو بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ تھی وجہ کہ ہم نے اس پوسٹ کے 9 جاپانیوں کو مار ڈالا اور انہیں پوچھنے بھی کوئی نہ آیا۔ اگر کوئی آ جاتا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں نے کیپٹن سے پوچھا کہ جنگ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے بتایا کہ مورچے تو یہاں سے کم و بیش 50 میل دور ہے، لیکن اصل گھمسان کی جنگ 100 میل دور ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جاپانیوں کو دریا کے پار دھکیل دیا گیا ہے، اور اس نے مجھے یہ تسلی بھی دی کہ اس طرف جنگ کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ میں آپ سے فوجی راز نہیں لے رہا، میں نے کیپٹن سے پوچھا۔ اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں؟ ہم گشتی ڈیوٹی پر آئے ہیں، کیپٹن نے جواب دیا۔ ہم دیکھتے پھر رہے ہیں کہ کوئی جاپانی کہیں چھپا تو نہیں، اگر ہے تو اسے پکڑ لینا ہے یا مار دینا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھاگنے والے جاپانی کہیں اکٹھے تو نہیں ہو رہے۔ یہ ڈیوٹی تو میں بھی اور میرے آدمی بھی دے سکتے ہیں، میں نے کیپٹن کو خوش کرنے کے لیے کہا، لیکن ہم کسی جاپانی کو دیکھیں گے تو اسے پکڑیں گے نہیں بلکہ مار ڈالیں گے۔ میں بھی تمہیں یہی کہوں گا، کیپٹن نے کہا۔ کوئی جاپانی نظر آئے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا۔ ہم وہاں کھڑے یہی باتیں کر رہے تھے کہ 4-5 آدمی شراب کی بوتلیں اور گلاس اٹھائے آگے۔ میں نے کیپٹن سے کہا کہ یہ لوگ آپ کو شراب پیش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں جاپانی شراب بھی ہے اور یہاں کی بنی ہوئی بھی۔ کیپٹن نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور شراب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اصرار کیا، بلکہ آرزو کی کہ وہ خود نہ پیے تو اپنے دوسرے آدمیوں کو پینے دے، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے اچانک اس کے انکار کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ عقل والا افسر تھا۔ میں نے اس پر اپنا اور اس بستی کے لوگوں کا اعتماد پیدا کر لیا تھا، لیکن ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس نے اگر یہ شک کیا تھا کہ ہم نے شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ملا دی ہے، اس کی عقل مندی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران اسے ہماری شراب قبول کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے قبول نہ کی۔ آخر کیپٹن اپنے اس سیکشن کو ساتھ لے کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔
میں اور 5 آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ ہم چاہتے تھے کہ پتن تک ان کے ساتھ جائیں، لیکن کیپٹن نے روک دیا۔ وہ سب چلے گئے، اپنی موٹر بوٹ میں سوار ہوئے اور موٹر بوٹ چلی گئی۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد ہم نے ان کی موٹر بوٹ واپس جاتے دیکھی۔ جب یہ گورا کیپٹن اپنے گوروں کے ساتھ بستی میں گھوم پھر رہا تھا، اس وقت لڑکیاں بھی باہر نکل آئی تھیں۔ ان میں تانی کے علاوہ 4-5 لڑکیاں اچھی خاصی خوبصورت تھیں۔ کسی گورے نے ان کی طرف دیکھ کر کوئی بیہودہ اشارہ نہ کیا، نہ ہی فضول بات کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریز بڑے اچھے کردار کے لوگ ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کیپٹن عقل والا تھا۔ اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ ان لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے، کیونکہ جاپانیوں کے واپس آ جانے کی صورت میں ہم لوگ جاپانیوں سے مل کر انگریزوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک اور مصیبت تھی جو آئی اور ٹل گئی۔ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، لیکن وہ رات مجھے آج تک اس طرح یاد ہے جیسے گزری ہوئی رات کا واقعہ ہو۔ اچانک گھٹائیں گرجنے اور چمکنے لگیں اور اس طرح تیز اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جیسے ہمارے جھونپڑے بہا کر اپنے ساتھ دریا میں لے جائے گی۔ بجلیاں کڑکتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے جنگ ہم تک پہنچ گئی ہو اور توپیں ہمارے قریب ہی فائر کر رہی ہوں۔ بارش کا شور کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا، اس کے ساتھ جھکڑ بھی تھا جو تندو تیز ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے جھونپڑے میں گھٹن سی محسوس رہی تھی۔ میں نے جھونپڑے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ طوفان باد و باران مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میرے جھونپڑے کے اندر دیا جل رہا تھا، میں لیٹ گیا۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی کچھ یادیں اور کچھ باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ بارش اور طوفان کا شور اتنا زیادہ تھا کہ کوئی ہلکی پھلکی آواز یا آہٹ تو سنائی ہی نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جھونپڑے کے اندر کوئی آہٹ ہے جو اس طوفان کی پیدا کر دے رہی۔ مجھے ہلکی سی گراہٹ بھی سنائی دی۔ پہلے تو میں نے اسے ٹال دیا اور کوئی توجہ نہ دی، لیکن گراہٹ ایک بار اتنی اونچی ہو گئی کہ میں نے لیٹے لیٹے سر اوپر کر کے پیچھے دیکھا۔ میرا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ ایک بھیڑیا جھونپڑے کے اندر آ گیا تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ گرا رہا تھا۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ اگر میں ڈر کر اٹھ بیٹھا تو یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ کر دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن درندے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس یعنی میرے قریب کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ریوالور اور جاپانیوں کی رائفلیں وغیرہ ساتھ والے کمرے میں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں گیا تو بھیڑیا حملہ کر دے گا، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ میں لیٹا رہا تو بھی یہ مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ بھیڑیا بارش سے بچنے کے لیے اندر آیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بھیڑیا اکیلا نہیں ہوا کرتا، یہ 2 نہیں تو 4 ضرور ہوں گے، اور امکان یہ تھا کہ یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے باقی ساتھی اس کے پیچھے اندر آ سکتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے لیے بڑا ہی خوفناک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بھیڑیا ٹہلتا ٹہلتا آگے چلا گیا اور جھونپڑے کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو اس کی طرف پھینکتا اور وہ بھاگ جاتا۔ وہ تو بڑے آرام سے بیٹھ گیا تھا جیسے یہ جھونپڑا میرا نہیں اس کا تھا۔ اس کے ساتھ یہ مصیبت آئی کہ طوفان کا ایک ایسا زوردار جھونکا آیا کہ جھونپڑی کا دروازہ ٹھا کر کے بند ہو گیا۔ بھیڑیا ذرا سا بتکا اور بیٹھا رہا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں بھیڑیے سے کہتا کہ او بھائی تم بھی رات یہیں گزار لو، لیکن ذرا شریفوں کی طرح میں سو جاؤں تو تم بھیڑیے پن پر نہ اترانا۔ وہ درندہ میری خواہشات کا تو پابند نہ تھا، وہ میری زبان نہ ہی سمجھتا تھا۔ میں دروازے کے قریب تھا اور بھیڑیا سامنے والے کونے میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہی ایک صورت نظر آئی کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں اور باہر نکل جاؤں، لیکن ضروری نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی باہر نکل جاتا۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ میں اٹھا تو بھیڑیا مجھ پر آ پڑے گا۔ میں نے پھر دائیں بائیں دیکھا، لیکن کوئی ایک بھی ایسی چیز میرے قریب نہیں تھی جو اس پر پھینکتا، مگر اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دروازہ بند تھا اور اگر میں اسے چھیڑتا تو اپنے آپ کو قید میں سمجھ کر مجھ پر بڑا ہی زوردار حملہ کرتا۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے اپنا منہ آگے کر کے نیچے رکھ دیا تھا جیسے وہ سونا چاہتا ہو۔ میں نے سوچا کہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ جو ہی اس نے منہ نیچے رکھا، میں نے بڑی تیزی سے چادر اپنے اوپر سے ہٹائی اور بہت ہی تیزی سے اٹھا اور ڈائیو کرنے کے انداز سے دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ میری ٹکر سے کھل گیا اور میں باہر جا پڑا۔ بارش ایسی طوفانی کہ باہر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ سنبھل کر اندر دیکھا، بھیڑیا کان کھڑے کر کے غالباً سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ باہر آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے باہر سے پتھر اٹھایا اور بڑی زور سے اسے مارا۔ پتھر اسے لگا اور وہ کتے کی طرح چیخا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک اور پتھر مارا، تب وہ دوڑا اور دروازے سے بہت تیزی کے ساتھ نکل کر سیدھا میری طرف آیا۔ مجھے اس کے راستے سے ہٹنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ ڈر کر اور پتھر کھا کر بھاگا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ میری ٹانگوں سے ٹکرایا تو میری دونوں ٹانگیں میرے نیچے سے نکل گئیں اور میں پیٹھ کے بل گرا۔
और टांगें ऊपर हो गईं। भेड़िया इस तसादुम से और ज़्यादा डरा और इसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं इससे ज़्यादा तेज़ी में था और अंदर को भागा और दरवाज़ा बंद करके अंदर से इस तरह जकड़ दिया कि खुल न सके। एक तो मैं बारिश में भीग गया था और मेरे कपड़ों से पानी टपक रहा था, इसके साथ ही कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए थे। भेड़िया तमाशा कर गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बाल बच गया। मैंने कपड़े उतार फेंके और एक चादर लपेट ली और दिया बुझा कर सो गया। सुबह उठकर बाहर देखा तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। ये बस्ती आबाद करने वाले कोई अकल वाले लोग थे। जहाँ झोंपड़े खड़े थे वो ज़मीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीची थी। वहाँ पानी नहीं रुक सकता था। आगे जहाँ ज़मीन हमवार थी वहाँ झील बनी हुई थी। दरिया की तरफ देखा तो पत्थर नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर के इलाकों में बारिश ऐसी ही बरसी होगी जिसने दरिया को सैलाबी कर दिया था। सैलाब भी ऐसा कि दरिया के किनारे डूब गए थे। मेरे झोंपड़े के आगे तकरीबन 1 गज चौड़ा बरामदा सा बना हुआ था। वहाँ बहुत सी चिड़ियाँ और छोटे छोटे परिंदे मरे पड़े थे। अगले रोज़ वांग और दूसरे 5-6 आदमी मेरी और मेरे झोंपड़े की खैरियत मालूम करने आए। वांग तो मेरा खलीफा बन गया था। इन लोगों ने बताया कि चंद एक झोंपड़ों की छतें उड़ गई हैं। बातों बातों में वांग ने कहा कि अब वो मुझे किसी दिन इस कस्बे में ले जाएगा जहाँ से ये लोग अपनी ज़रूरत की अशिया लाया करते थे। हम कस्बे को ही जा रहे थे, रास्ते में फजलदाद मिल गया और इसे उठाकर हम वापस आ गए थे। इस वक्त भी वांग और इसके साथी मुझे ये कहकर कस्बे की सैर के लिए तैयार करते रहे थे कि मैं एक ही जगह रह कर उकता गया हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ। इसका इलाज उन्होंने ये सोचा था कि मुझे कस्बे में ले जाएं ताकि मेरे जहन से घुटन निकल जाए। अब वो फिर यही कह रहे थे। मैं खुद महसूस कर रहा था कि मुझे यहाँ से किसी तरफ कुछ देर के लिए निकलना चाहिए। 3-4 दिनों बाद अली उस सुबह हम 3-4 आदमी कस्बे को रवाना हुए, लेकिन अब हम पैदल नहीं जा रहे थे। हम 4 आदमी थे और 4 खच्चरें थी जिन पर हम सवार थे। बस्ती में 5-6 खच्चर और 2 गधे थे। कस्बे तक रास्ता सीधा होता तो 15-16 मील था, लेकिन रास्ते में बड़ा ही घना जंगल था। दलदल वाली छोटी छोटी झीलें थी, ऊंची नीची टेकरियाँ और चट्टानें थी और कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। वहाँ कोई आबादी ही नहीं थी तो रास्ता कौन बनाता। 16-17 मील का फासला, 100 कोस का फासला लगता था। वहाँ जंगल का एक हिस्सा दुश्वार गुजार था और दरिंदों की वजह से ख़तरनाक भी। सबसे बड़ा ख़तरा इस सांप का था जो दरख्तों पर रहता है और कोई नीचे से गुजरे तो इसे पेशानी पर काट लेता है। फिर ज़मीनी सांप थे और जहाँ झीलें थी वहाँ अजदा और मगरमच्छ भी थे। ज़्यादा ख़तरा दरख्त का सांप था। हमारी बस्ती के जो लोग कस्बे को आते जाते रहते थे उन्होंने सफ़र के लिए कदरे महफूज इलाका देख रखा था और वो इसमें से गुजरते थे, लेकिन महफूज वो भी नहीं था। मैं राइफ़ल तो साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो फ़ौजी राइफ़ल थी और कस्बे में पकड़ी जा सकती थी। वांग वगैरह ने मुझे बताया था कि कस्बे में फ़ौजी दफ्तर भी है और फ़ौजी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। इन कस्बों और बड़ी आबादियों में जो महाज के बिल्कुल करीब होती हैं, इंटेलिजेंस के आदमी वहाँ मौजूद होते हैं और मिलिट्री पुलिस की नफरी भी। वो हर किसी को शक्की निगाहों से देखते हैं। सिंगापुर, मलाया, बर्मा वगैरह जापानियों के हाथों गवा कर अंग्रेज़ों को पता चला था कि जापानियों का जासूसी का निज़ाम इन मुल्कों की इंतहाई नाजुक और अहम रगों तक पहुँचा हुआ है। हिंदुस्तान में भी जापान के जासूस हिंदुस्तानियों की सूरत में मौजूद थे। अंग्रेज़ इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो गए थे। मुझ पर यह शक नहीं हो सकता था कि मैं भगोड़ा फौजी हूँ। मेरी दाढ़ी खासी लंबी हो गई थी और मैंने समीउल्लाह का लंबा चोगा पहन रखा था। सर पर मौलवियों वाली पगड़ी थी और मैंने कांधे पर रुमाल डाल रखा था। ये सारा हुलिया किसी मौलाना या किसी पीरो मुर्शिद का था। किसी को पता नहीं चल सकता था कि मैंने नेफे में अंग्रेज़ पायलट का रिवॉल्वर अड़स रखा है जिसमें 6 गोलियां हैं और 18 गोलियां बेल्ट में लगी हुई हैं और बेल्ट मेरी कमर से बंधी हुई है। हम जंगल में चले जा रहे थे। हम इस जगह से गुजरे जहाँ मैंने एक छोटा सा मगरमच्छ मारा था। फिर इस जगह से भी आगे निकल गए जहाँ फजलदाद मिला था। एक आदमी खच्चर पर सवार आगे आगे जा रहा था। वो नीचे कम और ऊपर दरख्तों को ज़्यादा देखता जा रहा था। जिस दरख्त का टहन नीचे को आया हुआ होता इसे तो वो ज़्यादा गौर से देखता। ऐसे ही टहनों पर वो सांप होते थे जो ऊपर से झुककर नीचे से गुजरने वालों के माथे पर डस लेते हैं। ये आदमी इसीलिए आगे था कि इसे इन सांपों को दरख्तों के पत्तों में से पहचान लेने का तजुर्बा था। आसमान पर सावन के बादल मंडला रहे थे और एक तरफ से घटा उठ रही थी। हम गोरों की बातें करते जा रहे थे। मैं बार बार कहता था कि इन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होना है, लेकिन मैंने देखा
کہ ان لوگوں کو آزادی یا غلامی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس جنگل میں شیر کی موجودگی یقینی تھی۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ بھیڑیے عام تھے۔ پہلے کبھی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو علاقے جنگ کی زد میں آ گئے تھے، ان علاقوں کے جنگلوں میں سے درندے بھاگ کر اس طرف آ گئے تھے۔ میرے ساتھی مجھے بتاتے تھے کہ ہم چونکہ زیادہ آدمی ہیں اس لیے کوئی درندہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ درندے اکیلے آدمی پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے۔ اب ہم ایسے علاقے میں جا رہے تھے جس میں درخت کچھ دور دور تھے اور ٹیکریاں بھی کچھ پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ چلنے کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ ہم ایک ٹیکری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ٹیکری ختم ہو گئی۔ وہ آدمی جو ہمارے آگے جا رہا تھا دائیں طرف دیکھ کر رک گیا۔ ہم اس تک پہنچ کر رکے تو اس نے ٹیکری کی پچھلی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر دیکھا، کسی انسان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہمارا گائیڈ اس طرف خچر کو موڑ کر چل پڑا۔ وانگ نے اسے کہا، رک کر کیا کرو گے؟ چلو آگے۔ لیکن اس آدمی نے تو جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے یوں شک ہوا جیسے ان ہڈیوں کے ساتھ دو نالی بندوق پڑی ہوئی ہو۔ کپڑوں کے ٹکڑے تو صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنا خچر ادھر کو موڑ لیا۔ باقی ساتھی بھی وہاں آ گئے۔ واقعی وہاں دو نالی بندوق پڑی ہوئی تھی اور اس سے کچھ دور بیلٹ پڑی ہوئی دیکھی جس میں کارتوس اڑسے ہوئے تھے۔ میں خچر سے اترا تو باقی سب اترائے۔ میں نے بندوق اٹھا کر کھولی۔ اس میں 2 کارتوس پڑے ہوئے تھے لیکن دونوں ہی فائر کیے ہوئے تھے۔ میں نے بندوق اپنے ایک آدمی کو دے دی اور کارتوسوں والی بیلٹ بھی اٹھا لی۔ اس بدقسمت شخص کی ہڈیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھیں۔ پسلیوں کا پنجر ایک طرف، اس سے کچھ دور کھوپڑی تھی جس پر ابھی کھال کچھ باقی تھی اور بال بھی تھے۔ کھوپڑی کے اندر کچھ گوشت تھا اور اسی طرح کسی ہڈی پر ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی اور کچھ بال بھی تھے۔ مختصر کہ یہ ہڈیوں کی حالت بتاتی تھی کہ اس شخص کو چند دن پہلے ہی کھایا گیا ہو۔ ہڈیاں پرانی نہیں تھی۔ بندوق سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شکاری تھا اور شکار کے لیے آیا تھا۔ ہڈیوں پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ہم سب خچروں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ میرے دل پر کچھ برا ہی اثر ہوا اور میں سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ نہ جانے کون تھا اور اس کے گھر والے انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ وہ شکار مار کر لائے گا۔ کوئی بے وقوف آدمی تھا۔ میرے ایک ساتھی نے کہا، اس جنگل میں اکیلے شکار کے لیے آنا خودکشی کی کوشش ہوتی ہے۔ ان جنگلوں میں انسان تو یوں مارا جاتا ہے جس طرح کیڑا مکوڑا پاؤں تلے آ جاتا ہے۔ اس جنگل میں کوئی تجربہ کار شکاری ہی شکار کھیل سکتا ہے۔ ایک اور ساتھی نے کہا، اسے درندوں نے مارا ہے۔ ایسی باتیں کرتے چلتے گئے۔ 2 ساتھیوں نے 2 شکاریوں کا ایسا ہی انجام سنایا اور یہی باتیں کرتے کرتے ہم قصبے میں داخل ہو گئے۔ اس قصبے کا نام ودون تھا۔ یہ قصبہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ ارد گرد بانسوں کے بنے ہوئے بڑے اچھے جھونپڑے تھے اور ان کے آگے کچھ مکان پکے بھی تھے اور کچھ پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے جھونپڑے بھی تھے لیکن محنت اور خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ میرا خیال تھا یہ گمنام گاؤں ہوگا جسے جنگ نے کچھ اہمیت دے دی تھی۔ میں نے دور ہی سے 2 فوجی ٹرک دیکھے۔ فوج کی وجہ سے ہی اس قصبے کو اہمیت اور رونق ملی تھی۔ قصبے کو اتنا زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایک خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سنانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں اسمگلنگ کے نام سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے لیکن اس قصبے میں کچھ اس طرح کی اسمگلنگ ہوتی تھی کہ فوجی راشن سیول کے کچھ جرائم پیشہ آدمیوں کے ہاتھ لگ جاتا تھا۔ وہ اسے ضرورت مند لوگوں تک اچھی خاصی قیمت پر پہنچاتے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران انگریز سارے ہندوستان کا اناج اور دیگر اشیاء خوردنی محاذوں پر پہنچاتا رہتا تھا۔ فوج کی سپلائی کے محکمے میں وسیع پیمانے پر کرپشن شروع ہو گئی۔ ہماری بستی میں جو راشن جاتا تھا وہ فوج کا چرایا ہوا راشن تھا۔ ہم قصبے میں داخل ہوئے۔ بازار خاصا بارونق تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ چلتے چلتے وانگ نے ایک آدمی کو آواز دی۔ اس آدمی نے رک کر پیچھے دیکھا تو دوڑا آیا۔ وانگ خچر سے کود کر اترا اور اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔